کا آغاز کر رہے ہیں۔ تشریح سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ غربت کے کیا معنی ہیں۔ غربت دراصل کہتے ہیں غریب الوطنی، یعنی وطن سے دوری، پردیس کی حالت میں ہونا۔ اور جب انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اپنی گلیوں، اپنے گھر سے دور ہو، تو جو اس کی ذہنی اور دلی کیفیت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اس نظم میں میر انیس نے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ دراصل یہ نظم غربت مرثیے کا ایک حصہ ہے، اور مرثیہ آپ جانتے ہیں کہ واقعات کربلا سے مخصوص واقعات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور میر انیس نے بہت طویل مرثیے لکھے، اور یہ جو غربت نظم ہے یہ بھی مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں انہوں نے مسافروں کے سفر اور ان کے گھر سے نکلنے اور اس کے بعد منزل پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی جو دلی اور ذہنی کیفیات ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھی منظر کشی کی ہے۔ جی، بند نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں بہت رنج مسافر کو سفر میں، راحت نہیں ملتی کوئی دم 8 پہر میں، 100 شغل ہو پر دھیان لگا رہتا ہے گھر میں، پھرتی ہے صدا شکل عزیزوں کی نظر میں، سنگِ غم فرقت دل نازک پہ گراں ہے، اندوہ غریب الوطنی کاہش جاں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی۔ 8 پہر، 8 پہر سے مراد ہے دن اور رات کے 4 پہر، یعنی کل ملا کے 8 پہر 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا سنگِ غم فرقت، تیسرے شعر میں فرقت سے مراد ہے جدائی، اور اس غم فرقت جدائی کا غم، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، تو سنگِ غم فرقت اس پوری ترکیب کا مطلب جو ہے وہ بنے گا کہ جدائی کے دکھ کا پتھر۔ دل نازک پہ گراں ہے، گراں کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی جدائی کے غم کا دکھ اٹھانا اس مسافر کے نازک دل پہ ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ اندوہ کہتے ہیں غم کو، غریب الوطنی پردیس کا دکھ، پردیس کا دکھ مسافر کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کاہش جاں، کاہش جاں یعنی جسم کے لیے، جان کے لیے عذاب۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر وضاحت کی طرف۔ میر انیس اس مرثیے میں کہتے ہیں کہ پردیس کی جانب سفر کسی مصیبت کے مترادف ہے، کسی مشکل سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس غریب الوطنی میں مسافر کو بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رات دن کے کسی بھی پہر اس کو سکون کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ ہر وقت اپنے گھر کا دھیان جو ہے وہ لگا رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے پیاروں کی صورت جو ہے وہ بسی رہتی ہے۔ اسی لیے چاہے جتنا بھی اس کے پاس تفریح کا سامان ہو، دوست احباب کی جدائی کے دکھ کا بھاری پتھر اٹھانا اس کے نازک دل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ واقعی پردیس میں قیام جان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تو اس جگہ سے انسیت ایک فطری امر ہے۔ اسی لیے تو اس حب الوطنی کے جذبے کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، اور حب الوطنی یا وطن سے محبت کو انبیاء کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو جو بھی شخص اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر سے، اپنی گلیوں سے دور ہوتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل و ذہن پر بہت زیادہ گراں گزرتی ہے۔ اس حوالے سے شعر دیکھیے گا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ جی، آگے ہم چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ بند نمبر 2 میں بھی شاعر نے اسی حوالے سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ گو راہ میں ہمراہ بھی ہو راہلا و ذات، جاتی نہیں افسردگی خواجہ
ناشاد، جب عالم تنہائی میں آتا ہے وطن یاد، ہر گام پہ دل مثل جرس کرتا ہے فریاد، ایک آن غم و رنج سے فرصت نہیں ملتی، منزل پہ بھی آرام کی صورت نہیں ملتی۔ جی دیکھتے ہیں پہلے کہ راحلہ و ذات کا مطلب کیا ہے۔ راحلہ کہتے ہیں سواری کو، ذات سے مراد ہے ساز و سامان، یعنی سفر میں جو سامان آپ رکھتے ہیں۔ افسردگی، پریشانی۔ مثل جرس، گھنٹی کی طرح۔ گام کہتے ہیں قدم کو۔ اب آتے ہیں ہم تشریح کی جانب۔ جی میر انیس کہتے ہیں کہ ایک شخص جب اپنے محبوب وطن سے پردیس کی جانب سفر کرتا ہے تو ساز و سامان اور کئی نعمتوں کے باوجود اس کے دل کی افسردگی کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اکیلے میں جب اسے وطن کی یاد آتی ہے تو دل کی دھڑکن گھنٹی کی طرح فریاد کرتی ہے، اور جب منزل پر پہنچتا ہے تو منزل پر پہنچ کر بھی اس کا دل اطمینان نہیں پاتا۔ سچ ہے کہ وطن کا کانٹا سنبل و ریحان سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا کہ کیا قیامت ہے کہ ہجر کے دن بھی زندگی میں شمار ہوتے ہیں۔ جی اس موضوع کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے بند نمبر 3 میں میر انیس نے کیا کہا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ دکھ دیتے ہیں ایک ایک قدم پاؤں کے چھالے، منزل پہ پہنچنے کے بھی پڑ جاتے ہیں لالے، ہاتھوں سے اگر بیٹھ کے کانٹوں کو نکالے، ڈر ہے کہ نہ بڑھ جائیں کہیں قافلے والے، درماندوں کے لینے کو بھی آتا نہیں کوئی، تھک کر کبھی بیٹھے تو اٹھاتا نہیں کوئی۔ جی میر تقی میر جو ہیں میر انیس جو ہیں وہ اس بند میں کہتے ہیں کہ مسافر جو قافلے کے ہمراہ سفر میں ہے اس کو پاؤں کے چھالے ہر قدم پر بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور اس قدر وہ لاچار ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنا دشوار لگتا ہے۔ جسمانی صعوبتوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی اس کو آگے قدم بڑھانے سے روکتی ہے، لیکن اسے یہ بھی خوف ہوتا ہے مسافر کو کہ اگر وہ بیٹھ کر اپنے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگے گا یا سستانے بیٹھ جائے گا تو کہیں قافلے والے اسے چھوڑ کر آگے نہ بڑھ جائیں، کیونکہ ایسے مسافروں کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی جن لوگوں نے منزل کی جانب پہنچنا ہوتا ہے تو وہ تھکے ہارے مسافروں کو راستے میں ہی چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے۔ تو یہاں بھی اس مسافر کو ایسی ہی پریشانی کا سامنا ہے، چنانچہ وہ اسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایسے مسافروں کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، کوئی جو ہے وہ ان کو ساحل تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ زندگی میں اپنا بوجھ جو ہے وہ ہمیشہ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ بند نمبر 4 میں بھی شاعر جو ہے وہ اپنے اس موضوع کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتنے ہیں مسافر کہ نہ پھر آئے سفر سے، جنگل میں عزیزوں کو اجل لے گئی گھر سے، رک جاتی ہے شمشیر کی ضربت تو سپر سے، ساتھ وہ اجل کی ہے کہ ٹلتی نہیں سر سے، کتنے ہیں مسافر کہ تہے خاک نہاں ہیں، قبریں تو ہیں ویرانی میں بستے میں مکاں ہیں۔ جی یہاں پہ شاعر نے بہت ہی المناک انداز میں منظر کشی کی ہے مسافروں کی۔ افسردہ لہجے میں کہتے ہیں کہ کتنے ہی مسافر تھے ایسے کہ جو سفر سے سلامت نہ پلٹ سکے اور موت نے انہیں دبوچ لیا۔ کہتے ہیں کہ تلوار کا وار تو ڈھال سے رک جاتا ہے، لیکن موت کی گھڑی کسی طور بھی نہیں ٹلتی۔ اب اسی لیے کہتے ہیں کہ کتنے ہی مسافر جو اپنے کئی مقاصد کے تحت گھروں سے نکلے لیکن آج وہ تہے خاک ہیں، اور ان کے عالی شان محلات، ان کے عالی شان گھر تو شاندار بستیوں میں ہیں، لیکن وہ خود بدقسمتی سے ویرانوں کی نظر ہو گئے۔ تو غریب الوطنی ایسے ہی جو ہے وہ مسافروں کو پریشانی سے اور
اب عبرتناک انجام سے دوچار کرتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے، مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ کچا ہی سہی لیکن گھر بہت یاد آتا ہے۔ جی اب چلتے ہیں ہم بند نمبر 5 کی طرف۔ بند نمبر 5 میں میر انیس کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بھی چمن سے، واقف ہے مسافر کا ہی دل اس رنج و محن سے، چھٹتا نہیں گھر جان نکل جاتی ہے تن سے، آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی پھڑکتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر۔ جی اس میں مختلف مثالوں کے ذریعے شاعر نے اپنی اس بات کو مزید جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ دشمن کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ غریب الوطنی کی سزا اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے، کیونکہ یہ دکھ جو ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ جو اس صورتحال سے گزرتے ہیں۔ یہاں پہ بلبل کی مثال دی گئی ہے کہ بلبل جو چمن سے اپنے باغ سے پھولوں سے بچھڑ جائے تو وہی جو ہے جانتی ہے کہ اپنے وطن سے دوری جو ہے وہ کیسی چیز ہوتی ہے، اور اس رنج و غم سے غریب الوطن ہی واقف ہوتا ہے، کیونکہ اسے ٹھکانے سے بچھڑے ہوئے پرندے کی طرح کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور واقعی جب ایک پرندہ فضاؤں میں اڑتا ہے تو اسے آزادی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کسی پنجرے کی زینت بنا دیا جائے تو جیسے وہ پھڑکتا اور تڑپتا ہے، ایک وطن سے دور مسافر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا کہ پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے، گملے میں لگے پھول کی قسمت ہی الگ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں بند نمبر 6 کی طرف۔ اس میں بھی میر انیس کہتے ہیں کہ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام، وہ دشت نوردی و غم و صدمہ و آلام، منزل پہ ممکن نہیں راحت کا سر انجام، نیند آتی ہے کب لاکھ چپ پٹکے وہ سر اپنا، یاد آتا ہے منزل پہ مسافر کو گھر اپنا۔ جی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کے بقول پردیس کی صبحیں اور شامیں عجب اداس کر دینے والی ہوتی ہیں۔ قافلے تو منزل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں، لیکن وطن سے دوری کا غم مسافر کو ایسے بے چین کرتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، کیونکہ وطن کی جو محبت ہے وہ اسے ہر لمحہ بے چین و بے قرار رکھتی ہے، اور پردیس کی نعمتیں بھی اسے کسی طرح پرسکون نہیں کر سکتی۔ ہر گام ہر قدم اسے گھر کی یاد آتی ہے جو اس کی مسلسل بے چینی کا سبب بنتی رہتی ہے۔ اور واقعی یہی حقیقت ہے کہ انسان اپنے وطن، اپنی گلیوں اور اپنے چوباروں کو چھوڑ کر کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نے ہر شام یہی سوچا ہے، عمر گزری ہے کہ دن گزرا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، ہم اس نظم کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ بہت شکریہ۔